آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کبھی کبھی ایمبولینس کی. نہیں وہ ابو حمزہ صاحب بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ مربی صاحب سے اسی لیے سوال کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ابو حمزہ صاحب نے کہا کہ مربی صاحب کا جو انداز ہے جواب دینے کا وہ بڑا ہی انداز ہے, میں اس کا معترف ہوں. اگرچہ ہمیں اس جواب سے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہم نہ کہیں کہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے یا مطمئن نہیں ہے, وہ تو اللہ اچھا تعالیٰ تبصرہ نہیں کرتا, لیکن مطلب مربی صاحب کی تعریف بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, صحیح. وہ اطمینان تو اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کا شعبہ بالکل ڈیفرنٹ ہے نا, اس لیے آپ کو ایسے لگتا ہے, ویسے تو نہیں وہ باقی شور میں شور ڈالنے والی بات ہے نا. مربی صاحب ایک مطلب جماعت کے ایک افیشیل نمائندے بھی ہیں اور ان کے پاس ایک ڈیزیگنیشن بھی ہے, تو اگر وہ جواب دیں تو وہ زیادہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے انسٹیڈ آف کہ اگر کوئی اور آئے اب میں آپ کو دائیں بائیں سے کوئی جواب دے کر تو. دوں, وہ اس وقت جی آفیشیل نمائندے سے نہیں بیٹھے. ہاں انہوں نے جماعت کی ایک لمبا عرصہ خدمت کی ہے اور وہ اس نہیں وقت میں ٹائٹل کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, جو وہ ان کا ٹائٹل ہے اس وجہ سے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی وہ ایک آفیشیل نمائندے کے حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. شعیب صاحب میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں. رائے صاحب پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا تو کوئی علم کا دعویٰ ہی نہیں ہے اور کسی انسان کا بھی علم کا دعویٰ نہیں ہوتا. یہ نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے, خدا اس کو علم دیتا ہے اور وہ علم لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا مصیبت یہ ہے کہ مثلاً میں نے آپ سے ایک سوال کیا یا حمزی بھائی سے سوال کیا یا کسی اور دوست سے سوال کیا, یار میں بھی تو ایک انسان ہوں, میرا کوئی نبی رسول ہونے کا دعویٰ نہیں, نہ میرا کوئی عالم ہونے کا دعویٰ ہے. دیکھیں میں نے آپ کو ایک جواب دیا, آپ کو پسند آیا ویل اینڈ گڈ, نہیں پسند آیا تو ٹھیک ہے, آپ کہیں مربی صاحب میں مطمئن نہیں ہوں, بس اتنا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کا اشتہار دیتے ہیں. 10 جگہوں پہ ہم جائیں گے, اس براڈوں میں جائیں گے, اور میں جناب براڈ تے گیا سی, مربی صاحب نے آیا میں سوال کیتا, او جناب مربی صاحب نے میں جواب دے دیتا, وہ میں ریکارڈ کر لیا, وہ ریکارڈوں پہ ہم دے رہے ہیں. یہ بڑی مصیبت ہے ہماری. دیکھیں سوال جو ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن السوال نصف العلم, خوبصورت سوال انسان کا نصف علم ہوتا ہے. انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کتنا عالم بات ہے, اس نے کتنا خوبصورت سوال کیا, اور پھر اس کو جواب بھی اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے. لیکن ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یہ اس سوال کا کیا جواب ہے, لیکن ہم امتحان لینے کے لیے بھی بعض اوقات یہ سوال, کیونکہ میرا تو ایک لمبا تجربہ ہے, 41 سال میری سروس ہے, تو میرا ایک لمبا تجربہ ہے, تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بندہ سوال لے کے آیا اس کی نیت کیا ہے, کیا ارادہ یہ رکھتا ہے. یہ علم کی خاطر سوال کر رہا ہے, سمجھنے کی خاطر سوال کر رہا ہے, یا اس سوال کو مذاق میں رنگ میں کر رہا. تو یہ اچھا نہیں لگتا, ایک مسلمان بھائی کو زیب نہیں دیتا. میں نے آپ کا سوال آپ نے مجھے کیا, میں نے آپ کو دیا, آپ کو پسند آیا ویل اینڈ گڈ, نہیں پسند آیا کوئی بات نہیں, اور کسی عالم سے پوچھ لیں. میرا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں تو میں آپ کو ایسا جواب دے دیا قرآن اور حدیث سے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے. بالکل ایسی بات ہی نہیں. یہ نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے, جس کو خدا سمجھاتا ہے اور پھر خدا کی زبان سے بولتا ہے. تو یہ میری مختصر بات تھی, اب آپ کریں سوال. اچھا, کافی دنوں سے ہم یہ سوال جو ہے وہ ہمارے مختلف ساتھی جو ہیں وہ مختلف براڈز کے اوپر یہ سوال کر رہے ہیں, تو میں بھی وہی سوال رکھتا ہوں کہ یہ آپ کی ہی لٹریچر کے اندر یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بعض جگہوں پہ کہ نبوت کی وہ 3 اقسام بیان کر رہے ہیں. ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تشریح نبوت ہے, اور ایک غیر تشریح نبوت ہے جس کو وہ مستقل نبوت بھی کہہ رہے ہیں, اور ایک تیسری نبوت کی بھی وہ بات کر رہے ہیں جس کو وہ ذلی بروزی نبوت کہتے ہیں نا. تو اس کے اندر وہ ذلی بروزی پہلی 2 کو تو وہ ایسے ڈیفائن کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ایک شرعی نبوت ہے,
اسی طرح وہ حضرت موسیٰ کی بھی بات کرتے ہیں. اور جب غیر تشریعی نبوت کی بات کرتے ہیں یا مستقل نبوت کی بات کرتے ہیں تو وہ حضرت جو ہے وہ ہارون کی بات کرتے ہیں یا دوسرے انبیاء کی وہ مثال دیتے ہیں وہاں. پھر وہاں پہ وہ تیسری نبوت کی جو مثال دیتے ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ذلی اور بروزی ایک نبوت ہے جو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو نہیں تھی، لیکن آپ کے بعد یہ نبوت شروع ہوئی ہے. وہ آپ کی ہی اطاعت کے نتیجے میں یہ نبوت شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی ایسی مطلب ایسا شخص نہیں گزرا جس کو کسی کی کامل اطاعت کے نتیجے میں یہ نبوت ملی ہو، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی کامل انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھا. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عقیدہ لکھنے والے ہیں بشیر احمد ایم اے صاحب اپنی ریویو آف ریلیجن کے اندر کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 112-13 میں، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے یا یہ وہ جماعت بھی اس کو اون کرتی ہے کہ یہ جماعت کا بھی عقیدہ ہے، یا یہ بس ان کی اپنی ایک پرسنل رائے ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے. نہیں، وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ بالکل صحیح لکھی ہے. مجھے اس پہ 1% بھی شک نہیں ہے، ایک تیلے کے برابر بھی شک نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات غلط لکھی ہے. دیکھیں، اس میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو انہوں نے بڑھایا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، اس سے پہلے اگر کوئی ہے تھی اس طرح کی جو ذلی نبوت یا بروزی والی نبوت، تو آپ بتا دیں کہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام یا اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے، وہ ان کی پیروی کے نتیجے میں نہیں آئے. اس کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے تو آئے، لیکن پیروی کے نتیجے میں نہیں آئے. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی کامل پیروی کے نتیجے میں، آپ کے نقش قدم پر چل کر، جو قرآن نے کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے لوگو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. پیروی نہیں، اتباع کیسے ہوتی ہے کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا اس پر آپ نے قدم رکھنا، ادھر ادھر نہیں ٹہلنا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دینی ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس تعلیم کو آپ نے منع کرنا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. واتقوا اللہ، اس معاملے میں بڑا تقوی اختیار کرنا، خدا سے ڈرنا. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ وہ اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بیان کیا کہ حضور کی کامل اتباع کے ذریعے، کامل پیروی کے ذریعے یہ مقام حضرت مرزا صاحب نے حاصل کیا. اور یہی مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں اپنے لیے لکھا. اور فرماتے ہیں، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ شاید ابھی آئے ہیں، میں پہلے بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب نے بتایا کہ اگر میرے اعمال ہمالہ کے پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد نہ ہوتا تو یہ مکالمہ یا مخاطبہ کا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے یہ کبھی بھی میں پا نہ سکتا. آپ ایک الہام میں فرماتے ہیں، کلو برکت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام برکتیں جو مجھے ملی، تمام برکتیں جو مجھے عطا کی گئیں وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہیں. فتبارکہ، بس کتنا برکت والا ہے، من علامہ، جو پڑھانے والا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وتعلم، اور جو سیکھنے والا، پڑھنے والا. تو فرماتے ہیں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے نور سارا، نام اس کا ہے محمد،
دل بھر میرا یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی ہے۔ تو میرا سب کی ساری تحریروں میں یہی ہے کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے میرا کچھ بھی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں، آپ کی کامل پیروی میں، آپ کی محبت میں، اور جو محبت کی اگر آپ وہ کاش راجہ صاحب یقین کریں، اگر میرا صاحب کی سیرت آپ پڑھیں، منفی سیرت نہیں مثبت سیرت پڑھیں، جس کو لوگ غلط رنگ دے دیتے ہیں، وہ منفی سے میری مراد ہے، منفی تو ہے ہی نہیں کوئی، لیکن وہ غلط رنگ لے لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں حضرت مرزا صاحب کا، کہ جیلم آپ ایک مقدمے میں گئے ہوئے تھے، شدید گرمیوں کی رات تھی، شدید گرمیوں کی رات، تو آپ کے مریدوں نے آپ کی چارپائی جو تھی وہ چھت پر بچھا دی کہ رات، آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں، آپ بھی پاکستان کے، ہم بھی پاکستان کے گاؤں کے رہنے والے، تو چھتوں میں ہم لوگ سویا کرتے تھے کہ چلو ذرا ہوا بھی چلے گی، پنکھے بھی کہاں ہوتے تھے، بجلیاں اب آئی ہیں ہمارے گاؤں میں، تو بجلی بہت دیر کے بعد آئی ہے، تو ہم چھت پہ ہی سوتے تھے۔ تو آپ کے مریدوں نے آپ کی چارپائی اوپر بچھا دی، جب آپ اوپر گئے چھت پہ تو اس کے منڈیر نہیں بنے ہوئے تھے، پردے نہیں بنے ہوئے تھے، تو فوراً واپس نیچے آ گئے اور کہا کہ میں گرمی برداشت کر لوں گا، میں اس چھت پہ نہیں سوؤں گا جس کی منڈیر نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ فرمایا ہے کہ جس چھت کی منڈیر نہ ہو اس پہ مت سویا کرو۔ یار چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں ہم یہ خیال رکھتے ہیں واقعات، یہ کوئی بزرگ ہی رکھ سکتا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہزاروں واقعات میں اس طرح کے آپ کو سنا سکتا ہوں، آپ کی زندگی کے جو واقعات ہیں۔ تو یہ بہت معمولی ایک واقعہ ہے، اب مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گاؤں میں وہ کچے کوٹے ہوتے تھے، اور ہم سارے ہم جو تھے عزیز و اقارب سوتے تھے، اور کوئی منڈیر ہی نہیں تھی، اس لیے کہ نیچے عورتیں ہوتی تھیں، اوپر چھتوں پہ ہم چڑھ جاتے تھے، وہاں چارپائی اور سب اتار لینی، پھر شام کو چڑھا دینی۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، لیکن مرزا صاحب کی یہ بات سوچے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا فرمایا، میں گرمی برداشت کر لوں گا، پتہ نہیں رات سوئے بھی ہوں گی کہ نہیں، شدید گرمی کا دن تھا، اگست کے جو دن ہوتے ہیں کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، میں گرمی برداشت کر لوں گا، لیکن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی عدولی نہیں کروں گا کہ جس چھت کے منڈیر نہ ہو اس پر مت سویا کرو۔ تو یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اس پہ ایک اشکال اگر آپ اجازت دے تو میں پیش کر دوں۔ جی وائی ناٹ، پلیز۔ اچھا، اسی کو آگے بات کو بڑھاتے ہوئے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کے بارے میں، حقیقت الوحی کا کل بھی یہاں پہ ایک صفحہ جو ہے وہ پڑھا گیا تھا، حقیقت الوحی روحانی ذہن جلد نمبر 22 کا صفحہ نمبر 28 کا حاشیہ یہاں پہ پڑھا گیا تھا، جس کے اندر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ دور میں، یا ان کے دور نبوت میں، یا ان کے زمانے میں پے در پے، یعنی کہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے ان کے مطلب دور میں، تو یہ تو پھر ان کی افضلیت ثابت کرتا ہے نا حضرت موسیٰ کی، کہ ان کے دور میں اتنے انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس میں ہزارہ ہاں ولی، یعنی کہ نبی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ولی کا لفظ استعمال کیا۔ پھر آگے لکھا ہے اور ایک امتی جو نبی، یعنی کہ ہزار ولی اور ایک امتی اور وہ جو نبی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس سے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس سے کوئی شان تو نہیں ثابت ہو رہی کہ ادھر انبیاء کا ایک سلسلہ ہے اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہزار ولی اور ایک امتی نبی، بس وہ بھی نبی نہیں، امتی نبی، یعنی کہ غیر حقیقی، ذلی اور بروزی۔ تو یہ پھر کیسے وہ ثابت کر رہے ہیں
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں بھی ایک نبوت کا سلسلہ ہونا چاہیے تھا. جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں انبیاء پے در پہ آ رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبوت کے اندر انبیاء کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے تھا جس سے ان کی فضیلت بیان ہوتی. تو میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی مرزا صاحب افضلیت بیان کر, اس کو ذرا بتا دیں جی. میں آپ نے وہ حدیث سنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علماء امتی, میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل, وہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. یہ حدیث آپ نے سنی ہے کبھی؟ جی سنی ہے, اور اس کے اوپر جرا بھی ہے کہ یہ ضعیف. چلے یار یہ بڑی بات سنیں, قرآن کے خلاف ہے یہ. آپ ایک تو مصیبت آپ کی یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ہو اس کو آپ جرا ثابت کر دیتے ہیں. یار اس طرح نہ جرا ثابت کیا کرے. آپ کو خدا نے کوئی الہام کر کے تو نہیں کہا کہ اس پہ جرا ہے. آپ کو تو حدیث کا کوئی علم ہی نہیں ہے کہ حدیثیں کس طرح قابل جرا ہوتی ہیں, کس طرح ان کو اتھینٹکسٹی ان کو ہوتی ہے. بلا وجہ خدا کا رسول کے قول ہے اور حدیثیں ہیں, ان کو نہ اس طرح کہا کریں, خواہ وہ آپ کے عقیدے کے خلاف بھی ہو. کوئی اس میں جرا نہیں ہے, کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو انبیاء تھے وہ چھوٹی چھوٹی قوموں کے لیے آئے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ وہ امتیں بگڑی ہوئی تھیں زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پے در پے انبیاء آئے, تو کیا مطلب ہے کہ وہ ایسی تعلیم تھی کہ اس تعلیم پر لوگ عمل نہیں کر رہے تھے. خدا پے در پے بھیج رہا تھا. پے در پے کس لیے بھیجتا ہے؟ کہ ضلالت اور گمراہی زیادہ تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی کے علماء ہیں, جن میں تقوی ہے, جن میں نیکی ہے, جن میں خدا ترسی ہے, وہ ان انبیاء سے بھی بڑھ کر ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہیں. حضور کی 2 حدیثیں ہیں. ایک فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. ایک حدیث ہے کہ علماء ہم شر من تحت ادیم السماء. ابھی آپ کی مرضی ہے, آپ جس پہ جرا کر لیں کہ جی فلاں پہ بھی جرا ہے تو فلاں پہ بھی جرا ہے تو فلاں پہ بھی جرا ہے. یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. خدا کی مرزا صاحب کا بہت خوبصورت عقیدہ ہے حدیث کے بارے میں, اور وہ یہ ہے, اس عقیدے کو لیں. یہ نہ سمجھیں کہ مرزا صاحب کو ہم مانتے نہیں تو ہم ان کو کیوں عقیدہ لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن. یہ جو حکمت ہے یہ مومن کی گمشدہ اونٹنی ہوتی ہے, جہاں سے بھی اس کو مل جائے وہ پکڑ لیتا ہے کہ یار یہ میرا دشمن ہے, اس نے کوئی چنگی گل تو میں دسی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ خوبصورت عقیدہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہوگی, خواہ بخاری میں ہو خواہ مسلم میں ہو, وہ ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کو تیار ہوں گے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. اور جو حدیث قرآن کے حق میں ہوگی, خواہ وہ جرا بھی ہو لیکن قرآن کے حق میں ہوگی, ہم اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں گے. یہ عمومی ایک مرزا صاحب کا الفاظ میرے ہیں, لیکن عقیدہ آپ کا یہی ہے. اس لیے اس طرح لیں, خدا کے رسول کی حدیثوں کو ہر ایک کو نہ جرا ثابت کر دیں. فلاں پہ بھی جرا, اتنی جرا جتنی لوگ آپ لوگوں نے ثابت کر دی ہیں, کوئی حدیث بچتی نہیں جو جرا سے پاک ہو. اگر قرآن کے خلاف نہیں ہے, قرآن کے خلاف یہ نہیں ہے, اور مجھے بتائیں کہ ہم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل قرآن کے خلاف ہے. جو تقوی والے ہیں, اولیاء ہیں, خدا کے ولی ہیں, بڑے بڑے ولی گزرے ہیں یار, جنہوں نے اس زمانے میں مجددین گزرے, وہ بھی اولیاء سے بڑھ کر تھے, اور نبیوں والا انہوں نے کام کیا. تو کیوں بلا وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم جرا ثابت کر دیں؟ نہ ہمیں پتہ راویوں کا, نہ ہمیں پتہ کہ وہ کا مضمون کیا ہے, منطوق کیا ہے, کن معنوں میں حضور نے بیان کی, کن معنوں میں نہیں بیان کی. تو بلا وجہ کسی سے ہم نے سن لیا, اور جی جرا دے ثابت, ٹھیک ہے جی جرائیے. نہیں, اس طرح نہ کریں, خدا کا خوف کریں. آپ لوگوں نے بھی خدا کو جان دینی ہے, اس لیے ایسے نہ کریں. بے شک آپ کا عقیدہ مرزا صاحب کے خلاف ہی مان لیا,
آپ نہ مانیں مرزا صاحب کو، لیکن جو ان کی اچھی باتیں ہیں وہ ضرور لے لیں۔ تو یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ جی وہ ویسے میرا سوال تو حدیث کی وہ اس معاملے پہ نہیں تھا کہ حدیث پہ جرا ہے یا نہیں، میرا تو سوال یہ تھا۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ، بہت شکریہ ربی صاحب، آپ کا ایک اشکال تو آپ کا آ گیا نا، وہ انہوں نے ایڈریس کر دی ہے۔ جی دوسرا بھی آنے دیں، پھر اس کے بعد 2 اشکال کی اجازت ہے نا۔ مطلب کدی پہلے مطمئن نہیں ہونا، تو دو تو بعد کیا مطمئن ہو جانا۔ چلو کرو۔ نہیں کم از کم 2 دی تے اجازت تسی دیندے ہو نا، ویسے اشکال تے بار بار ہو سکتے نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے واسطے آئے ہیں تے گل سمجھنا ہے تے تڑی اشکال پیش کر سکتے، جدوں بندے نوں پتہ لگ جائے میں سمجھ گیا تو چلا جاندا، وہ کہندا جی ٹھیک ہے میں سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے چلو جناب کر لو جی میرا ویسے مربی صاحب سوال تو یہی تھا کہ جب مرزا صاحب یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے جو دور میں یا ان کی نبوت کے بعد تو پے در پے انبیاء آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں 1000 یا ہزارہ اولیاء ولی اور ایک بس ایک امتی نبی، وہ بھی مطلب نبی نہیں، امتی نبی یا ذلی بروزی جس کو آپ مانتے ہیں، وہ بھی ایک۔ تو یہ آپ لوگ کہتے ہیں، آپ کے لوگوں کو یہ سنتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا اتنی گئی گزری ہے کہ اس میں انبیاء تو نہیں آ رہے، اور حضرت موسیٰ کی یا بنی اسرائیل کی جو امت ہے وہ اتنی اعلیٰ عرف ہے کہ اس میں پے در پے انبیاء آئی جا رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے یہ دکھانا کہ اس امت میں بھی پے در پے انبیاء آئے ہیں، لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس امت میں اولیاء ولی آئے ہیں۔ میری بات سنیں، میری بات تو پوری کر لینے دینا مجھے۔ آپ نے پہلے بھی یہی سوال کیا تھا، کوئی نیا سوال نہیں ہے، پہلے بھی سیم سوال کیا تھا آپ نے، کیونکہ آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، میں نے اس لیے دہرا دیا۔ میں جو آپ نے جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ علماء کا مثل ہی، یہ قرآن پاک سے تو ثابت شدہ ہی نہیں ہے، آپ نہیں دکھا سکتے قرآن سے اس کا ثبوت۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک ولی جتنا مرضی ولی بن جائے وہ نبی کبھی نہیں بن سکتا، انبیاء کے مقام تک نہیں وہ پہنچ سکتا۔ اچھا جواب تو سن لے، مجھے یہ بتائیں اچھا شعیب راجہ، میں نے آپ کو خود میوٹ کیا، دیکھیں آپ اسی لائن پہ چل پڑے ہیں کہ آپ پھر روکنے پہ رکتے نہیں ہو۔ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ رکو یار، آپ پھر وہ اپنی جو عادت ہے اس سے پتہ نہیں کیوں مجبور ہو جاتے ہو۔ میں نے آپ کو کتنے دفعہ منع کیا۔ اب دیکھیں مربی صاحب نے بڑے سکون سے اور اطمینان سے آپ کو یہی ایڈریس کیا، لیکن اب دیکھیں اس بار بھی آپ کا یہ اشکال ہے نا، اس کا کوئی مختلف جواب نہیں ہے نا، لیکن میں مربی صاحب پہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ اس کو ٹرائی کریں کہ اگر وہ مزید روشنی ڈال سکیں۔ بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ قرآن شریف نے کیا کہا؟ قرآن شریف نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، جب اکثریت دنیا کی گمراہ ہو جاتی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم ان میں منذرین بھیجتے ہیں، ان میں انبیاء بھیجتے ہیں۔ تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت بنی اسرائیل ہے وہ رتبہ بلند ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ خدا کا خوف کرو یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہدایت کے راستے پہ ہے، اس لیے انبیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اگر بار بار رسول آئے ہیں تو کیوں آئے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، دنیا کی اکثریت گمراہ تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے بار بار ان میں رسول بھیجے، پے در پے رسول بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ بدبختی ان میں زیادہ تھی، برائیاں ان میں زیادہ تھی، سلالت اور گمراہی ان میں زیادہ تھی۔ اور ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صراط مستقیم پر قائم تھی، اس لیے انبیاء کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگر کوئی پولیس بار بار کسی محلے میں بھیجی جائے تو اس محلے کا بڑا رتبہ ہو جاتا ہے کہ لو جی اتنے پولیس 10 واری گئی ہے، لوگ کیوں جی ڈر جان گے یار کوئی چوری ڈکیتی ہونی تاں ہی پولیس آندی۔ لیکن اگر کبھی آئے ہی نہ پولیس تو پھر اس کو کیا یار ہے، بڑا امن والا محلہ ہے،
یہ علاقہ بڑا امن والا ہے. تو بات یہ ہے کہ خدا کے انبیاء کیا کرتے ہیں، آ کے تربیت کرتے ہیں ان کی، ضلالت اور گمراہی سے ان کو نکالتے ہیں. آپ کی عجیب منطق ہے. آپ جس میں انبیاء آ رہے ہیں اس قوم کی عزت بڑھا رہے ہیں، اور جس میں نبی نہیں آ رہے جو صراط مستقیم پر قائم ہے اس کی عزت کم کر رہے ہیں. تو میرا یہی جواب ہے. باقی آپ اس حدیث کو مانیں یا نہ مانیں، خدا کے رسول نے بتا دیا کہ میرے علماء جو ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، ان کا مقام وہ ہے. اور یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن کی بڑی فضیلت ہے کہ تقوی پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء خدا سے ڈرتے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ نبیوں جیسا مقام پائیں گے. تو یہ جواب ہے. کیوں جی حمزی صاحب ٹھیک ہے نا؟ جی احمدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آپ کے پینل پہ بات کر سکوں، اور مربی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں جواب دیا. میں اسی لیے ان سے متاثر بھی ہوں. اور انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ اتنی کامل ہے کہ اب اس میں کسی نبی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اب کسی نبی کو آنے کی ہمارے لیے جو ہے وہ مربی صاحب نے اس بات سے وہ ایگری کر گئے کہ اس امت میں اب کسی نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. غلط نہیں آپ نے کہا ہے، نہیں کہا ہے آپ ریکارڈنگ نکال کے چیک کر لیں، آپ نے یہ کہا ہے. دیکھیں میں نے نیچے کمنٹ بھی کیا ہے کہ میں آپ سے متفق ہو گیا. مربی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کر دی. آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہی نہیں. چلے مربی صاحب دوہرا دیں آپ بات. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھنے تو آتا ہی نہیں، اس نے اعتراض کرنا ہے بلا وجہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر کثرت سے انبیاء کا آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت کے لوگ ہیں یا آپ کے بعد پیدر پہ آئے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ. ہم نے پے در پے رسول بھیجے. کیوں بھیجے؟ کہ وہاں پر گمراہی زیادہ ہو چکی تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں، لیکن آخری زمانے میں وہ چونکہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں ایک امتی نبی کے آنے کی خوشخبری دی ہوئی ہے. وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کامن سینس کی بات ہے. اگر انسان میں تقوی ہو، سینس ہو، عقل ہو، تو پھر وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ اگر میں نے بات نہیں کی تو وہ حدیث ختم ہو گئی، من یطع اللہ والرسول والی قرآنی آیت ختم ہو گئی. وہ جو حضور نے فرمایا کہ وہ نبی آئے گا اور وہ خدا کی قسم نبی اللہ ہوگا، وہ ختم ہو گئی. تو میری بات اس کو زیادہ اہمیت کی حامل لگی، اور خدا کے رسول کی وہ ساری حدیثیں ختم ہو گئی. تو یہ پہلے بھی اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ بات سمجھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، عقل انسان کو کرنی چاہیے کہ ایک بندہ کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے. اب میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں کہ نعوذ باللہ جو مرزا صاحب آئے وہ غلط آئے یا یہ آئے یا وہ آئے، کوئی ایسی بات میں نے سنی آپ نے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے انبیاء کا نہ آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی گمراہ نہیں ہوئی جتنی حضرت موسیٰ کے بعد امتیں گمراہ ہوئی اور پیدر پہ آئے. اور یہاں جب گمراہی پھیلی تو خدا نے امتی نبی بھیج دیا حضرت مرزا صاحب کو. یہ جواب ہے اس کا. جی بہت شکریہ مربی صاحب. میں ندیم صاحب کو خوش آمدید دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. میر صاحب تسی تے یار کتے نہ ملدے ہو، نہ سلام کر دے ہو، نہ کتے میسج کر دے ہو. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. او ماشاء اللہ. اور کی حال ہے؟ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ کہ ماشاء اللہ. نہیں میں واقعی مصروف تھی، میں کچھ گیا ہوا سی تو بس پھر میں آج ہی آیا. صاحب یوٹیوب چیک کر کے آئے ہیں؟ ہاں جی چیک کر رہا ہوں میں.
ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ मैंने अपनी टेक्नोलॉजी चलाई है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਰ नहीं वो चलना आवाज़- चाहिए भावें अब आवाज़ ठीक है ना? हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही। अब मैंने कंप्यूटर 2 कर दी। ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਚਾਹ ਵਹਾਂ ਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਲਹਾਮ ਕਰ। उसकी वजह से फायदा ये हुआ कि जो ये कंप्यूटर है इस पे बर्डन भी ज्यादा नहीं पड़ा और ये भी स्मूथ चल रहा हाँ सही है, अच्छा है, ये भी ठीक है। दूसरा कंप्यूटर भी काम आ गया, उसको भी स्वाब हो रहा है साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सही है जी सब दोस्तों को मैं जी। पूछना चाह रहा हूँ कि कोई जाग भी रहा ऊपर कि काफी देर से मुझे लगता है सब दोस्त सो ही रहे हैं। कोई बात नहीं, एक आधा मोहरा हिला दिया करें जी जी सर और जाग रहे हैं। कर लिया करें। जाग रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं सी जाग रहे तो हुलारे नाल जाग गए ना। अगर ये नहीं ना जागते तो फिर वो मैंने कहा वो फिर बरेलवी मौलवियों वाला काम शुरू कर देना, सारे कहो सुभान अल्लाह। जब वो सुभान अल्लाह कहेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शुएब राजा ने सवाल पूछ के जगा दिया। नहीं आज सही है। मैं वैसे अच्छा। अप्रिशिएट करूंगा, शुएब राजा ने बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछा है और देखें ठीक है, एक इंसान का ना तरीका हो जाता है, आदत पड़ जाती है। आज वैसे भी लोगों पर कमेंट नहीं करना चाहिए। बात जो होती है ना वो है अकीदे की और दलील की, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ये जो हम लोगों पर कमेंट करते हैं ना उसकी वजह से मसला बनता है। ये जातियात जो है ना, मेरी जातियात ठीक है। उससे भी यही होता है कि जातियात से जातियात ही निकलनी है और कुछ नहीं निकलना। तो अकीदे पर अगर बात हो, दलील पर बात हो, जो मर्जी किसी की हो, वो उस पर अड़ा भी रहे तो अड़ा रहे, लेकिन बात मौजू पर होनी चाहिए और अकीदे पर होनी चाहिए और दलील पर होनी चाहिए। ये जो बात हुई है ना, अभी बहुत अच्छा जवाब दिया है अल नासर भाई ने, और बात बिल्कुल मैंने ही यही बातें देखे। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब का जो बंदा बिस्मिल्लाह की बे से बनना उसकी सीन तक मुतालिया करेगा ना, शुरू से लेकर आखिर तक तरतीब के साथ, उसके जहन में अक्सर 99% सवालात जो मुखालिफ की तरफ से उठाए जाते हैं वो हल हो जाएंगे। मसला ये है कि एक बंदा लेता है जी जिल्द नंबर 22 का सफा नंबर 500, उस पर ये लिखा है, उस पर मुझे एतराज है। बाकी की 21 जिल्दों का उसको पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। भाई एक बंदा जिल्द नंबर 22 की सफा नंबर 500 पर कोई बात लिखता है तो उसका पीछे कॉन्टेक्स्ट है, 21 जिल्दें हैं उसकी, और फिर 499 सफे उसके पीछे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट है उसका एक मजमून है। और मैंने जहां तक तहकीक की है 99% जो एतराजात उठाए जाते हैं वो खुद मसीह मऊद अलैहिस्सलाम उसका जवाब देकर गए। इस इतराज का भी खुद मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हुआ है कि क्यों बहुत ज्यादा उम्मती नबी आने की जरूरत नहीं है हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में। और उसका खुलासा ही बयान किया है अल नासर भाई ने, क्योंकि उनका मुतालिया है और मुझसे तो बेइंतहा ज्यादा मुतालिया है और वो पढ़ाते भी रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, इस वजह से उनकी नजर ज्यादा वसी है। तो वो उसका खुलासा उन्होंने बयान किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही इतनी ज्यादा है, उनमें उनकी उम्मत में बहुत ज्यादा उम्मती अंबिया के आने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब जंग जो होती है ना उसके मुताबिक स्ट्रेटजी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले दुनिया की सूरत हाल और थी, बेसत के बाद दुनिया की सूरत हाल और है। जब अल्लाह ताला ने बताया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगे दुनिया के सामने पेश किया कि हर नबी ने दज्जाल से डराया अपनी उम्मत को और वो सबसे बड़ा फितना है। तो जब सबसे बड़ा फितना आना था तो जब उसके मुकाबले के लिए मसीह और महदी को अल्लाह ने भेजना था तो उसके जरिए एक निज़ाम कायम होना था। उस निज़ाम के कायम होने के बाद जब तक वो निज़ाम फतह नहीं पाता किसी और हुकूमती नबी की जरूरत ही नहीं है। जब उस नबी के जरिए एक निज़ाम कायम हो चुका है, जब तक ये निज़ाम कायम है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो जब आज भेज दे उम्मती नबी, लेकिन जो हमारी समझ है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें खबर पहुंची है उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने फिलहाल कोई उम्मती नबी नहीं भेजना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्मती नबी की बिशारत दी है और उसके बाद खिलाफत का जिक्र किया, उसके बाद खामोशी फरमाई है। इसलिए हम भी खामोशी इख्तियार करते हैं और हम उस फतह का इंतजार कर रहे हैं जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसीह और महदी के बाद पेशगोई फरमाई है। और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने 300 साल का वक्त दिया है। 300 साल गुजरेगा, 300 साल के बाद अल्लाह ताला
पूरी दुनिया पर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कायम की हुई जमात के जरिए हकीकी इस्लाम यानी अहमदियत और कुरान की असल तालीम का गलबा अता फरमाएगा। तो इसलिए बजाय इसके ये फिक्र, ये जो होती है ना ख्याली बातें करके, तो उसको मानने की कोशिश करना। जो आ गया है उस पर गौर करें, ये जो आया है इसको मानना है कि नहीं मानना। जो आया ही नहीं, जो भी ख्यालों में है, उसको मानना है कि नहीं मानना, उसने आना है कि नहीं आना। ये ऐसे ही है कि जैसे वो पंजाबी की मिसाल है कि लाश कहीं पड़ी हो और टप्पे साइडों पे मारते हो कि भाई इधर टप्पा मार लो, भाई जहाँ लाश पड़ी है वहां टप्पा मारो। जो आया है उसके बारे में गौर करो, ये सच्चा है तो उसको मानो, सच्चा नहीं है तो आप अपने रास्ते चलते जाओ। सूरत मोमन के अंदर उस मोमन की मिसाल क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इसलिए महफूज की है कि जो झूठा होगा खुदा खुद उसे पकड़ेगा, और जो सच्चा होगा उसकी मुखालफत करने वाले नुकसान उठाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वो बेवजह नहीं भेजा। अब अगर कोई बंदा ये यकीन रखता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद किसी नबी की जरूरत ही नहीं है, वो अल्लाह ताला पर इल्जाम लगाता है कि बिला जरूरत अल्लाह ताला ने 2000 साल से एक नबी को संभाल के अपने पास रखा हुआ है बिला जरूरत। ये अल्लाह ताला की शान के खिलाफ है, जैसा कि कासिम नानोतवी साहब तहजीरुन नास में फरमाते हैं कि खुदा ताला की तरफ फजूल गोई का गुमान है कि खुदा ताला ने माज़अल्लाह फजूल गोई कर दी है। इसलिए मैं ये अकीदा मानने के लिए तैयार नहीं कि खातमुन नबिय्यीन का मतलब जमाना के लिहाज से आखिरी नबी है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर जरूरत ही नहीं है किसी नबी की, तो अल्लाह ताला ने 2000 साल से एक नबी को आसमान पर क्यों जिंदा बिठा के रखा हुआ है। और ये भी माना जाता है जी वो बाद में आएगा भी, और आएगा तो वो नबी भी होगा, उस पर 40 साल वही भी नाज़िल होगी। सारे अकायद रखने के बावजूद इधर से कहा जाता है कि जनाब नबी की तो जरूरत ही नहीं है, वही की तो जरूरत ही नहीं है। अब तो उलमा जो हैं वही जनाब उम्मत की जो इस्लाह के लिए काफी हैं। अगर वो उम्मत की इस्लाह के लिए काफी होते तो उम्मत का ये हाल ना होता। ये जानबूझ के आंखें बंद कर लेने से हकीकत गायब नहीं हो जाती, हकीकत उधर की उधर रहती। तो बजाय इसके कि ख्याली चीजों पर काम किया जाए कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा जी, अगर वैसा हो तो जैसा होगा, जैसे ये ख्वाबों की बात हो रही थी। तो जब हकीकत को हम समझते नहीं तो ख्वाबों में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ख्वाबें हैं जी, अगर आ गया और उम्मती नबी तो फिर क्या होगा भाई। जो आया हुआ है उस पर तो आप बात कर नहीं रहे, उस पर तो गौर कर नहीं रहे। कुरान करीम की जो तालीम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का जो अकीदा है उस पर तो गौर कर ही नहीं रहे। तो एक चीज हाइपोथेटिक बना ली है कि अगर ऐसा हो तो फिर कैसा होगा, अगर यूं हो तो वो क्यों ना होगा। तो ये अल्लाह ने मना किया है इस तरह के सवालात करने से। खुद कुरान में अल्लाह ताला मना फरमाता है, जैसा कि यहूदियों की आदत अल्लाह ताला बयान फरमाता है। तो ऐसे ही सवाल किया करते थे और बाद में जब अल्लाह का हुक्म नाज़िल होता था फिर मानते नहीं थे। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दिया कि ला यानी सवालात ना किया करो। जो हमारी जिंदगी में एक हकीकत मौजूद है हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में, उस पर गौर करने की जरूरत है। आगे बेशुमार बातें की जा सकती हैं, ठीक है, आगे मौका दें किसी और को अगर देना चाहिए। नहीं मीर साहब इस पे ज़रा तबसरा करें। पहली तो ये बात है कि उलमा उम्मती कंबियाए बनी इसराइल पर राजा साहब ने कहा कि जी ये तो जिरा है सदीस पर, नंबर 1। और नंबर 2 जो बात है इस पे पहले ज़रा तबसरा कर दे, फिर दूसरी बात पहले इतने हिस्से पर कर लेते हैं जो इसका नतीजा है, उस पर बाद में बात करेंगे। ये देखें, वो वैसे तो वो सुन नहीं रहे, वो अभी फोन पर हैं, मेरा ख्याल है वो सुन नहीं रहे, लेकिन चले वो अवाम जो है उसके लिए हम कर देते हैं। वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम जिसने सुनना होगा वो बाद में सुन लेगा। ये बहुत फायदा है, अल्लाह ताला जज़ा दे जी अमरी भाई को, इन्होंने मेहनत करके वो काम शुरू कर दिया है कि आपकी बातें जो हम यहाँ करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगी और जो उससे फैज़ हासिल करना चाहे वो बाद में भी हासिल कर सकता है। तो अर्ज़ ये है, ये एक तो जिरा का एक असूल है जो इनको नहीं पता। ये बच्चे हैं ना, अभी छोटे हैं, तो बड़े होंगे तो इनको पता चल जाएगा। बिल्कुल। ये 2 तरह के अकायद पाए जाते हैं 72 फिरकों के अंदर। हमें उस पर गौर करना चाहिए। किसी एक बंदे की जाती राय की कुछ हैसियत नहीं है, वो सिर्फ उसकी जात तक है। हम एड्रेस कर रहे हैं 2.5 अरब मुसलमानों से, हम उनसे बात करते हैं जिसमें हर तरह के अकीदे के बंदे मौजूद हैं और इनका दावा ये है कि ये 72 फिरकों का जो इजमा है ये असल इस्लाम है और अहमदियत इस्लाम नहीं है। तो हम जब इनके सामने कोई पेश करेंगे तो उन 72 फिरकों के जो अकायद हैं ना वो पेश करेंगे। अब उनमें जो मुकल्लिद हैं और औलिया को मानने वाली कौम है, उनका ये दावा है कि मुहद्दिसीन की हुज्जत की हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं है। ये इंतहाई गौर से सुनने वाली बात है।
یہ جو حدیث کے اوپر کہہ دیتے ہیں نا جی گرا ہے جی یہ تو ضعیف ہے جی یہ تو جھوٹی ہے. جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی حدیث اگر محدثین کی نظر میں جھوٹی بھی ہو تو اولیاء اللہ کی نظر میں جھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے. فقہاء کی نظر میں وہ جھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ محدثین کے اصولوں کو نہیں مانتے. اگر کسی ولی اللہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ اس حدیث کو ہم صحیح سمجھیں گے اور ہم اس محدث کے کم علمی جو ہے, کیونکہ محدث تو دیکھتا ہے دنیاوی علم سے اور جو ولی ہے وہ دیکھتا ہے علم لدنی سے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات سے ایک علم عطا کرتا ہے, اس کے ذریعے وہ جان لیتا ہے. ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں سارا کچھ. یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب سارا کچھ لکھ رہے ہیں کہ ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ہر حدیث جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہے اور پھر لوگوں کو بتائی ہے. آپ بتائیں کہ کہاں محدث بیچارہ جس نے تھوڑی سی وہ دنیاوی تحقیق کر کے جس کو کہتے ہیں جی خشک بات کی طرح اس پر ایک جرا کر دی, اور کہاں وہ اللہ کا ولی جس نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سن کر حدیث جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو پہنچائی. اس لیے یہ جو بات کرنی ہے نا کہ جی اس پر جرا ہے اس لیے یہ جو جھوٹی ثابت ہو گئی ہے تو آپ اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی. کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کے بڑے سے بڑے عالم نے یہی حدیث پیش کر کے اس کو اپنی بنیاد بنا کر تو اپنی باتیں نہ پیش کی ہوں. اور اب جب ان کے علماء نے اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے تو سب کچھ حلال ہو جاتا ہے. جب ہم وہی ان کے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں تو سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. تو یہ گرگٹ کی طرح جو رنگ بدلنے والے عقیدے ہیں نا, اس کا ہمیں نقصان نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخالف کی بنیاد کوئی نہیں ہے, یعنی وہ کسی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہا, وہ صرف احمدیت حقیقی اسلام کی مخالفت برائے مخالفت میں یہ بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی حقیقت اس سے ظاہر نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی یہ فارمولے کرتے ہیں نا فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے پھر یوں ہوا, یہ خود نہیں سوچتے. یہ ان کے سوچنے کی صلاحیت یہاں تک ہی ہے کہ ہم کہیں سے ہمارے بزرگ نے کوئی ایسی بات لکھ دی ہو جو ہمیں لگے یار یہ بڑی پکی دلیل ہے, بس وہ پیش کرو, آگے سے صحیح دلیل بھی دے دے, دل کہہ بھی رہا ہو یار بات تو صحیح کر رہا ہے, ماننا نہیں ہے. یہی کہنا ہے کہ نہیں جی آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا. دیکھنا اس سے سری جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے بھئی آپ کہو جی جواب دیا ہے لیکن ہم متفق نہیں, یہ ہوتی ہے انصاف پسندی کی بات. لیکن یہ کہنا جی آج تک کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا, اب یہاں ریکارڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے, تو کچھ اندر انصاف بھی ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے میر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. دوسرے دوستوں کو صحیح آ رہی ہے آواز ان کی یا آواز کٹ رہی ہے میر صاحب کی؟ نہیں آ رہی سب آپ کا کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. اچھا اس سے دوران میں بتا دوں یہ اوپر جو تصویر لگی ہوئی ہے یہ یوٹیوب پہ چینل بن چکا ہے Q&A with MZ, تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تو ادھر انشاءاللہ اب یہ لائیو جو ہے نا وہ لوڈ ہم کیا کریں گے. جتنے دوست بیٹھے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور دوسرا ہم جی بھائی دیکھیں نا کتنا اس نے غلط تبصرہ کیا ہے کہ مربی صاحب مان گئے ہیں کہ نبی کی ضرورت ہی نہیں. اندازہ لاؤ یار ہے کہ ہم السلام علیکم. کیوں ہم جی بھائی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں نا بڑی دور کی سوچی. کیا بات ہے جی زردشت السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی آپ, ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.